آج مسلمانوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں، دوسروں کو مت دیکھیں آپ کون کیا کھا رہا ہے. یہ زبان کی شہوت تمہیں آزاد اتنا کر گئی ہے کہ تم ہر چیز کھانے پر تیار ہو گئے. پہلے کے دور میں لوگ بچتے تھے، نان ویج کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، تو کتنی تحقیقیں ہوتی تھی کہ کہاں سے آیا، کس کا ہے، کون دیا ہے. آج کچھ بھی نہیں. ہمارے بچوں کے سامنے تو مسئلے بھی نہیں رہ گئے. جو فاسٹ فوڈ کے ایسے عادی ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بہت ساری الگ الگ شکلیں ہیں، اور عذاب آنے کے انداز بھی الگ ہیں. عذاب کی شکلیں جو سنتے آئے کہ پتھروں کی بارش ہو جانا، آگ کا پھیل جانا، طوفان کا آ جانا، ہواؤں سے ہلاک ہونا، چہرے بندر کی شکل کے بن جانا، یہ ایک الگ شکل ہے عذاب کی. بعض صورتیں عذاب کی شکل میں اور الگ ہوتی ہیں، جیسے بھوک مری کا عام ہو جانا اللہ کا عذاب ہے، بیماریاں پھیل جانا. اور اس میں سے ایک الگ شکل یہ ہے کہ برکتوں کا اٹھ جانا، چہروں کی رونق کو ختم کر دیا جانا، روحانیت سلب کر لیا جانا، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. آنے کے جو انداز ہیں، عذاب دو قسم سے آتا ہے. کبھی انڈیویجول تنہا کوئی آدمی عذاب میں مبتلا ہو جائے، اور کبھی اجتماعی عذاب، پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو جائے. دو طریقے ہیں. عذاب کی شکلیں بھی میں نے بتائی، اور عذاب کے آنے کے انداز دو قسم کے ہیں. مخصوص لوگ عذاب میں مبتلا ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی اجتماعی طور پر بڑی جماعت عذاب میں مبتلا ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. مخصوص لوگ جو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے اپنے افعال ہو سکتے ہیں، لیکن اجتماعی عذاب جلدی نہیں آتا. اجتماعی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فوراً اس طرح سے نہیں آتا. اس کی وجوہات جو بیان کی گئی ہیں کہ اجتماعی عذاب کبھی آتا ہے کسی قوم پر، تو اس کے کارن کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں. 3 چیزیں بتائی گئی ہیں محدثین نے اور شارحین نے. پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے تو 3 اسباب اس کے بڑے ہیں، بڑے کارن. پہلا سبب مستدرک للحاکم حدیث پاک کہ اگر قوم کے اندر سود خوری بڑھ جائے. دوسرا سبب اگر زنا پھیل جائے. تیسرا سبب زکوٰۃ سے لوگ دور بھاگنے لگ جائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کریں. تو فرمایا گیا یہ 3 اسباب ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا اجتماعی عذاب قوم پر آتا ہے. اجتماعی عذاب کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں. یہ 3 چیزیں جب کسی قوم میں پھیلتی ہیں تو پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجتماعی طور پر لوگ اگرچہ پتھروں کا عذاب نہیں دیکھ رہے ہوں گے، آسمان سے آگ برسنے والا عذاب نہیں دیکھ رہے ہوں گے، زمین کے پھٹ جانے اور دھس جانے کا عذاب نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک عذاب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے روحانیت غائب ہو چکی ہے. یہ عذاب تو ہے. اجتماعی عذاب کے جو لوگ شکار ہوئے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آگ کے گولے برسیں اور پتھروں کا عذاب آئے، وہ پچھلی قوموں پر ہوتا رہا. لیکن فی زمانہ ہم جس عذاب کے شکار ہوتے ہیں اس میں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، برکتوں کا اٹھ جانا، چہروں کے رونق کا ختم ہو جانا، روحانیت ہماری سلب کر لی جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ جیتے جی ایمان کی دولت چھین لی جائے. اللہ، یہ سب سے بڑا عذاب ہے. موت تو ایک بار آئے گی، لیکن ایمان کے بغیر مر گیا تو آخرت میں ہمیشہ اسے دوزخ ہے، ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. وہ سب سے بڑا عذاب ہے. ڈر اسی بات سے ہے کہ جیتے جی ہماری بدکاریوں کی وجہ سے ایمان کی دولت تو نہ چلی جائے. آج بے حیائیوں کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، نظام درہم برہم ہو چکا ہے. میں ان 2 وجوہات پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. آج جمعہ میں بھی میں نے آپ سے یہ گفتگو کیا تھا کہ دل میں کانٹے چبھ رہے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب حالات اپنے محلوں کے اس طرح کو سننے میں آتے ہیں کہ بدکاریاں اتنی بڑھ گئی کہ بھائی اور بہن کی تمیز ختم ہو چکی ہے. ایک باپ اپنی بیٹی سے مسلسل 12 سال تک زنا کرتا رہا. یہ حالات ہم سنتے آ رہے ہیں، تو کیا کلیجہ منہ کو نہیں آتا؟ یہ چیزیں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ انسان اس قدر درندگی کا شکار کب بنتا ہے، ایسا حیوان کب بنتا ہے؟ مین ریزن کیا ہے؟ انسان کے سود خوری کے سلسلے میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن بے حیائی جو ہے، بدکاریاں، آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا کہ کتا اپنی مادہ کے ساتھ اگر جوڑا کھاتا ہے تو آپ کبھی اس کا رشتہ تھوڑی نہ پوچھتے ہیں کہ یہ بہن کے ساتھ ہے کہ ماں کے ساتھ ہے. ان کے ہاں کوئی نظام نہیں ہے. جب جانور بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں اور بچوں کا بھی فرق ختم ہو جاتا ہے. لیکن کیا وہی چیز انسانوں میں آپ برداشت کر پائیں گے؟ اپنے معاشرے میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں یہ چیز برداشت کر سکتے ہیں؟ عقل سلیم کبھی برداشت نہیں کرے گی.
لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ برداشت کیے جانے کی عادت آ گئی لوگوں کو. یہ سب دیکھ کر کے ہنس کر کے گزر جاتے ہیں. اب تو بڑے بڑے حادثات پر آپ صرف اور صرف ایک اسٹیٹس دن بھر لگائیں گے, اس کے بعد ہو گیا. بڑے بڑے حادثات صرف اور صرف ایک دن کی نیوز بن کر کے ختم ہو جاتے ہیں. یہ انسان کی درندگی یہاں تک جو آتی ہے, اس کے کچھ اسباب تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ کیوں اس طرح سے انسان بے حیا ہو گیا. سب سے پہلا ریزن ہے اس کے رزق کا, اس کے کھانے کا. گاڑی میں جیسا پیٹرول ڈالو گے ویسی ہی گاڑی چلے گی. ایک ٹنکی ہے چھت پر رکھی ہوئی ہے, اس پر جیسا پانی آپ فل کرو گے, نیچے جس ٹوٹی کو بھی کھولو گے پانی وہی آئے گا جو ٹنکی میں ہوگا. رزق حلال اگر جسم کے اندر جاتا ہے تو اس کے اعضاء سے حلال کام ہوں گے. حرام رزق کا آج اتنا دور دورہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اب احتیاط کرنا بھی چھوڑ دیا. یہ جو زبان کا چسکا ہے, آج مسلمانوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں, دوسروں کو مت دیکھیں آپ کون کیا کھا رہا ہے. یہ زبان کی شہوت تمہیں آزاد اتنا کر گئی ہے کہ تم ہر چیز کھانے پر تیار ہو گئے. پہلے کے دور میں لوگ بچتے تھے, نان ویج کھانا ہے, گوشت کھانا ہے, تو کتنی تحقیقیں ہوتی تھی کہ کہاں سے آیا, کس کا ہے, کون دیا ہے. آج کچھ بھی نہیں. ہمارے بچوں کے سامنے تو مسئلے بھی نہیں رہ گئے. جو فاسٹ فوڈ کے ایسے عادی ہو گئے, ان کو راستہ چلتے ہوئے جو بھی شاورما ملا, پیزا ملا, برگر ملا, لے کے اس کو کھانا ہی ہے. تمہیں پتا ہے, میں جانتا ہوں کئی ایسے لوگوں کو جو کہتے بھی ہیں کہ ہم مردہ مرغیوں کو بیچتے ہیں. مری ہوئی مرغیاں 10 روپے کلو میں لا کر کے اس کا وہ بنا کر کے بیچتے بھی ہیں کئی ایسے لوگ. اگر دوسری قوموں کے یہاں ذبیحہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو وہ جو کھائیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن تمہارے لیے رزق کا بہت فرق پڑتا ہے. حرام رزق کا ایک لقمہ جب کسی کے پیٹ میں جاتا ہے تو میرے عزیزوں کئی دنوں تک اس کی کوئی عبادت آسمانوں تک نہیں جاتی, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام ایک بار کوہ طور پر جا رہے تھے, ایک بندے کو اتنا روتے ہوئے دیکھا, ہاتھ لمبے کر کر کے, اس پر آپ کو ترس آ گیا. آپ کوہ طور پر جا کر اللہ سے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ مولا اس کی دعائیں پہلے قبول کر لے. رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ وہ مانگتے مانگتے مر جائے, ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے آسمانوں تک بھی لائے, تب بھی میں اس کی دعا نہیں قبول کروں گا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ ایسا کیا گناہ کیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے, اس کے جسم پر حرام لباس ہے. جب تک یہ ہوگا اس کا رونا گڑ گڑانا میں نہیں دیکھوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہلکا ہے؟ یہ چیز کے کنٹرول ختم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ بے حیائیاں عام ہو گئیں, بدکاریاں پھیل گئیں, لوگ آج تمیز بھول گئے. کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے, ان کو کوئی خوف ہی نہیں رہ گیا, ڈر ہی نہیں رہ گیا. رزق کا بہت بڑا اثر ہے میرے عزیزوں. سب سے پہلے اس پر کنٹرول کرو, اپنے کھانے پینے پر حلال کی طرف توجہ کرو, ورنہ یہ حرام چیز کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیٹ حرام لقمہ بھرتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ جہنم کی آگ ہی اس کے پیٹ میں بھری جائے گی. وہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں بھری جائے گی. لوگ آج بزنس میں بھی تجارت میں بھی یہ دیکھنا بھی چھوڑ دیے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. لو دبا لو, ساری چیزیں دبا کر رکھو, کس کا مال کتنا ہڑپ لیا, کس کا حق دبا کر کے رکھ لیے, سب حرام ہے. رزق حرام کے ذریعے ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ذبیحہ دیکھ رہے ہیں, مسلمان نے ذبح کیا ہے وہی گوشت آنا چاہیے. ارے کسی کا دبا کر کے ایک دن ہم بھی رکھا ہے وہ حرام ہے. دھوکہ دے کر کے کمائی ہوئی چیزیں حرام ہے. بالکل. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے. ایک بار ان کی کپڑے کی دکان میں ایک تھان میں عیب والا کپڑا آیا تھا, تھوڑا سا کچھ داغ تھا. خادم سے بتایا تھا کہ بیچنا تو یہ گراہک کو بتا کر کے بیچنا کہ اس میں عیب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے, بہت بڑے تاجر تھے. شام کو ان کا خادم آیا. اس دن جانتے ہو تقریباً 4 لاکھ درہم کی تجارت ہوئی تھی. سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کیا وہ عیب والا جو کپڑا تھا وہ تھان بک گیا؟ اس خادم نے کہا بک گیا, وہ تو صبح ہی بک گیا. کہا بتایا تھا؟ کہا ارے میں بھول گیا تھا. امام اعظم نے کہا کہ یہ 4 لاکھ پورے کے پورے بانٹ دو, اس میں کا 1 روپیہ بھی میرے لیے حلال نہیں ہے. میرے عزیزوں یہ ائمہ اعظام تھے جنہوں نے شک والی چیز کو بھی اپنے گھر آنے نہیں دیا.